سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنے گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اپنا مقصد اللہ کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے، انسان اللہ کے لیے اپنی رضا مٹا دے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے، جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یہ شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی رضا اور خوشنودی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ تمہیں اپنے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے
اور اپنے فعال میں فنا ہونے کی توفیق دے، کیونکہ یہی سب سے بڑی جنت عالیہ ہے جو فوراً اس دنیا میں بندے کو عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن محبوب ترین اور مقرب ترین بندہ اللہ کے نزدیک حاکم عادل ہوگا، اور انتہائی معلوم و معتوب شخص حاکم جابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فاحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رنج و غم کے وقت اس کی دعا قبول کروں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ برے کو برا کہتے رہنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو کوستے رہتے تو توبہ کرنا کب سیکھتے، توبہ کب کرتے، اور اللہ کی رضا میں دل کیسے لگاتے؟ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر اسے اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت الہی کی طرف جھک پڑا۔ جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح 7 ماہ سے گزر گئے، لیکن اس نے جب بھی یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں، اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا۔ کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے۔ اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا ہے۔